بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم گڈ بائی مسٹر چپس جو کہ آپ کے سلیبس کا ناول ہے اس کے چیپٹر نمبر 1 کی ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں. سو لیٹ اسٹارٹ. When you are getting on in years, but not ill of course, you get very sleepy at times, and the hours seem to pass like lazy cattle, moving across a landscape. جب انسان عمر میں بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک خاص قسم کی غنودگی طاری ہوتی ہے. غنودگی کا مطلب اسے اکثر نیند آ رہی ہوتی ہے جب وہ بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے، اور وقت بالکل ایسے گزر رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے کچھ مال مویشی چر رہے ہیں اور وہ بہت آہستگی سے چر بھی رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. سو رائٹر کہتا ہے کہ چپس کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور خاص کر موسم سرما کے ٹرم کے دوران. موسم سرما کا جو تعلیمی دورانی ہے جب وہ گزرنا شروع ہو گیا تو وہ بھی بالکل آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا، اور اب ایسا ٹائم تھا کہ بلب یا گیس روشن کرنی پڑتی تھی تھوڑا سا وقت سے پہلے، شام کی حاضری سے پہلے. For Chips, like some old sea captain, still measured time by the signals of the past. اور چپس ایک بوڑھے ملاح کی طرح، بحری جہاز کے کپتان کی طرح اکثر و بیشتر ماضی میں کھویا رہتا تھا اور وقت ایسے گزارتا تھا کہ ماضی کے مختلف واقعات کو یاد کرتا تھا. And well he might, for he lived at Mrs. Wickett's, just across the road from the school. اور وہ ایسا اس لیے بھی شاید کر سکتا تھا کہ وہ اسکول کے پاس ہی سڑک کے پار مسز وکٹس کے ہاں قیام پذیر تھا. مسز وکٹس بھی اسی انسٹیٹیوشن یعنی بروک فیلڈ سے ریٹائر ہوئی تھی، اور اب سڑک کے پار جس مکان میں رہتی تھی مسٹر چپس بھی اسی مکان میں قیام پذیر تھا. He had been there more than a decade, ever since he finally gave up his mastership, and it was Brookfield, far more than Greenwich time, that both he and his landlady kept. وہاں پر چپس کوئی 10 سال سے قیام پذیر تھا. ڈیکیڈ 10 سال کے عرصے کو کہتے ہیں. ایور سنس ہی فائنلی گیو اپ ہز ماسٹرشپ، اور جب سے وہ ریٹائر ہوا تھا، جب سے اس نے معلمی، جب سے اس نے پڑھانا ترک کیا تھا، چھوڑ دیا تھا، تب سے وہ وہاں قیام پذیر تھا. اینڈ اٹ واز بروک فیلڈ فار مور دین گرینچ. اور بروک فیلڈ کی جو گھنٹیاں ہیں گرینچ کے مقابلے میں، وہ گھنٹیاں بروک فیلڈ کا ٹائم ٹیبل ان کے لیے زیادہ امپورٹنس رکھتا تھا، یعنی اس کے لیے، مسٹر چپس کے لیے، اور ان کی لینڈ لیڈی کے لیے یعنی مسز وکٹس کے لیے. مسز وکٹس چپس would sing out in the jerky, high-pitched voice that had still a good deal of sprightliness in it. مسز وکٹس اکثر چپس سنگ آؤٹ کرتا یعنی اپنی سریلی اچھی خوبصورت آواز میں، کھڑکتی آواز میں پکارا کرتا تھا، اور ابھی بھی اس کی آواز میں وہ کھڑک تھی، ہائی پچ وائس تھی، اور اسپرائٹلینس تھی یعنی جوش و خروش تھا اس کی آواز میں. یو مائٹ برنگ می اے کپ آف ٹی بیفور پریپ ول یو. آپ میرے لیے اگر ہو سکے تو ایک کپ چائے لائیں پریپ ختم ہونے سے پہلے، پلیز. کیا آپ ایسا کر لیں گی؟ When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire and drink a cup of tea and listen to the school bell sounding dinner, call over, prep and lights out. جب انسان بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے تو رائٹر کے مطابق اسے اچھا لگتا ہے کہ وہ آگ کے قریب بیٹھے، اس کی حدت محسوس کرے، ایک کپ چائے پیے، اور اسکول کے مختلف اوقات کی بیلز کو
یعنی گھنٹیوں کو، جو کہ ڈنر کے ٹائم بجتی ہیں، حاضری کے لیے بجتی ہیں، پریپ کے ٹائم بجتی ہیں، اور پھر بلب آف کرنے کے لیے یعنی لائٹ آؤٹ کے لیے یعنی روشنیاں گل کرنے کے لیے بجتی ہیں، تو وہ سن کے وہ خوش ہوتا رہے۔ چپس always wound up the clock after that last bell. Then he put the wire guard in front of the fire, turned out the gas, and carried a detective novel to bed. رائٹر کے مطابق چپس کے سونے سے پہلے کچھ عادات تھیں، مثلاً وہ اپنی گھڑی کو چابی دیتا تھا سونے سے پہلے، ٹائم پیس کو۔ اس کے علاوہ جو انگیٹھی تھی اس کے آگے حفاظتی جنگلہ رکھتا تھا، اپنے گیس کو بجھا دیتا تھا یعنی بلب آف کر دیتا تھا، اور کوئی جاسوسی ناول لے کر بستر پہ جایا کرتا تھا۔ Rarely did he read more than a page of it before sleep came swiftly and peacefully, more like a mystic intensifying of perception than any changeful entrance into another world. اور چپس بمشکل ہی ناول کے ایک صفحے سے زیادہ پڑھ پاتا تھا۔ نیند اس کے لیے کسی اور طرح کی تبدیلیوں سے مزین طلسماتی دنیا میں داخلے سے زیادہ ایک پراسرار ایک راز تھی، جو اس کے ادراک کو یعنی شعور کو بڑھا دیتی تھی۔ For his days and nights were equally full of dreaming. اور اس کے دن اور راتیں تقریباً برابر تھیں، وہ دن میں بھی اور رات کے وقت بھی سپنے دیکھا کرتا تھا۔ So here we end. We will continue with this translation, dear students. ہم اس ٹرانسلیشن کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ Till then, thank you very much. اللہ حافظ. Keep on watching my channel. Do subscribe it as well. اللہ حافظ.